اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، ایک آنے والا طوفان ہے، ایک ایسا فتنہ ہے جس سے خود نبی کریم رو رو کر پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ فتنہ ہے فتنہ دجال۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچ کر دیکھیں، نبی کریم جو رحمت للعالمین ہے، جو اللہ کے سب سے محبوب نبی ہے، وہ اپنی ہر نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ نبی فرماتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ذرا سوچیں، عاد و سمود کی ہلاکت، جب فرعون کا ظلم، ان سب کے باوجود نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ تو یہ فتنہ کتنا خطرناک ہوگا؟ لفظ دجال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے المسیح الدجال، جبکہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے المسیح الحق، یعنی ایک سچا مسیح اور ایک جھوٹا مسیح۔ یہی اصل جنگ ہوگی حق اور باطل کی۔ نبی کریم نے دجال کی شکل اتنی واضح بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص احادیث جانتا ہو تو وہ کبھی دھوکے میں نہ آئے۔ نبی نے فرمایا، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اور پھر نبی نے ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک کے لیے اصول بن گیا، اور یاد رکھو، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے اور خود ایک نقص والا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا، دجال کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، اور یہ بات بہت عجیب ہے۔ فرمایا، ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھ لیکن کافر اسے نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان آنکھوں سے نہیں، دل سے پہچانا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق دجال مشرق سے نکلے گا۔ بعض روایات میں آیا ہے خراسان سے، یہودیوں کے علاقوں سے۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں جائے گا، سوائے نبی نے فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، لیکن مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے میں ہر منافق باہر نکل جائے گا، ہر سچا مومن اندر رہ جائے گا۔ یہ دن ہوگا حق اور باطل کے الگ ہونے کا۔ نبی نے فرمایا، دجال 40 دن رہے گا، لیکن یہ عام دن نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے۔ صحابہ نے پوچھا، آ رسول اللہ، اتنے لمبے دن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی نے فرمایا، اندازہ لگا کر، یعنی نماز معاف نہیں ہوگی، چاہے وقت کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل مفلوج ہو جائیں گی۔ دجال کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، اور آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، فصل اگے گی۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے پاس دولت ہوگی، جانور موٹے ہوں گے، اور جو انکار کریں گے ان کے گھر قحط ہوگا۔ لوگ کہیں گے، یہی خدا ہے۔ دجال کے پاس ایک آگ ہو، ایک باغ ہوگا، لیکن نبی نے فرمایا، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت۔ یہ سب دھوکا ہوگا، آنکھوں کا فریب۔ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اور نوجوان کہے گا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال۔ یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوگا تاکہ امتحان مکمل۔ نبی نے واضح فرمایا، سب سے زیادہ یہودی، کمزور ایمان والے، دنیا پرست لوگ، عورتیں زیادہ تر۔ اس لیے نبی نے فرمایا، عورتوں کو دجال کے فتنے سے بچاؤ۔ دجال سے بچنے کے طریقے۔ میرے بھائیوں، نبی نے ہمیں بے سہارا نہیں۔ جمعہ کے دن پہلی اور آخری 10 آیات، اللہ کو پہچاننا، شرک سے نفرت، دین کی سمجھ۔ جب دجال زمین کو فساد سے بھر دے گا، اسی وقت آسمان سے ایک نور اترے گا، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے 2 فرشتوں کے سہارے، دمشق کے سفید مینار کے پاس۔ دجال انہیں دیکھ کر نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، اور باب لاد فلسطین میں حضرت عیسیٰ اسے قتل کر دیں گے۔ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہن، دجال کا فتنہ آنکھوں کا امتحان نہیں، یہ دل کا امتحان ہے۔
اگر اللہ دل میں ہے تو کوئی دجال نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ، ہمیں فتن دجال سے بچا لینا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آمین رب العالمین۔